نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اگلا جمعہ محرم الحرام میں داخل ہو جائے گا تو انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کیا جائے گا۔ آج ذکر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمارا موضوع ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ایسی ذات ہیں، علم و عرفان میں آپ کا ثانی نہیں، شجاعت و بہادری میں آپ کا ثانی نہیں، پھر شان عدل میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، شان اخلاق میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اور شان علم قرآن میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند شان ہے۔ شریعت کا مسئلہ بیان کرنا، فیصلہ دینے کی جو مہارت تھی، علم کی جو پختگی تھی، آپ اپنی مثال خود تھے، اور آپ ایک ایسی ذات ہیں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں اور پنجتن پاک 5 ہیں اور 10 مبشرہ 10 ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ 4 یاروں میں بھی دیکھیں تو مولا علی کا نام آتا ہے، آپ پنجتن پاک میں بھی دیکھیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام مقدس آتا ہے، پھر 10 مبشرہ میں صحابہ میں دیکھیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے۔ یوں اگر ہم تضمین کو جوڑیں تو بہت ساری افضلیتیں مولا کائنات کی ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کو شروع کریں نا تو گھنٹے میں ایک موضوع کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم آپ کی شان علم کو شروع کر دیں تو ہم تو 10 جمعے پڑھا لیں تو ختم نہیں ہو سکتی، آپ کے شان حسن کو شروع کر دیں تو ہم جلدی سے اس موضوع کو کور نہیں کر سکتے، شان عدل کو شروع کر دیں ہم کور نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بے مثال ذات ہیں۔ تو اللہ نے جو عظمتیں، شانیں، رفعتیں اور بلندیاں جو عطا فرمائی ہیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہیں، بہت بلند پایہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا جو اسم ذات ہے، آپ کا نام علی ہے، آپ کا
نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد گرامی کا نام جناب ابو طالب ہے، یہ حضور کے چچا ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے سکے بھائی ہیں، اور حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سکے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے تھے، تو 10 میں سے ایک جناب ابو طالب بھی تھے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی ماں کہہ کے بلایا کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہو گیا، تو اس انتقال کا واقعہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجب الاوسط میں لکھا ہے، کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال پر یوں فرمایا، اے میری ماں کے بعد میری ماں، یہ جملہ ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ بنت اسد کی، فرمایا کہ اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ تو حضور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کو کہا کرتے تھے کہ ماں کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کی کنیت کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کے نام سے، یعنی کہ بڑے بیٹے کا باپ کہہ کے بلانا، یہ عرب میں ایک رواج تھا۔ تو جیسے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا کہ بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ کی کنیت بنے گی ابو الحسن، یہ کنیت بنے گی ابو الحسن، تو سو آپ کو ابو الحسن ہی کہہ کے بلایا کرتے۔ ایک بار لمبا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو وہاں نہ پایا، تو آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، تو مسجد کے سین میں آئے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، اور طبیعت میں سادگی اتنی تھی کہ آپ چٹائی پر آرام فرما لیتے تھے۔ تو جب چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، تو چٹائی کے اوپر لگی جو کچھ گرد تھی وہ بھی جسم پہ نمودار ہو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، قم ابو تراب، کہ اٹھو اے مٹی کے بیٹے، یا کہا اے مٹی والے۔ تو یہ پھر آپ کی کنیت مشہور ہو گئی کہ ابو الحسن کہتے تھے، یہ آپ کی کنیت تھی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب کہہ کے بلا لیا، تو پھر مولا کائنات یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہہ کے بلایا جائے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے فرمایا نا کہ آپ آرام فرما تھے، اور آپ کے جسم مقدس کے اوپر وہ جو چھال تھی اس کے کچھ نشانات مٹی کے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ طبیعت کی سادگی کی وجہ کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سادہ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کا بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ وہ سادے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے دیکھ کر کہا قم ابو تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا، تو مولا کائنات یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہہ کر بلایا جائے۔ تو آپ کی 2 کنیتیں ہیں، ایک کنیت تو آپ کے نسب کے اعتبار سے ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی تھے، تو آپ کی کنیت بنی ابو الحسن، اور ایک کنیت آپ کو عطا کی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ ابو تراب تھی۔ ابو تراب یہ حضور نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم پڑھتے ہیں تو نام عبد الرحمن آتا ہے کتابوں میں۔ کیا نام آتا ہے؟ عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ کا۔ اب یہ ہریر جو ہے وہ تو بلی کو کہتے ہیں عربی میں،
تو کیا کرتے تھے؟ مختلف وجوہات لکھی ہیں کتابوں میں، علماء نے کہا کہ وہ بلی سے پیار بہت کرتے تھے، اکثر بلی کو اپنے پاس رکھتے، پیار کرتے، خدمت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بلا لیا اور کیا کہا؟ فرمایا اب یوں کہہ کر ابو ہریرہ کہہ کر بلا لیا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عبد الرحمن نہیں کہتا تھا، حالانکہ عبد الرحمن کتنا شان والا نام ہے۔ جب حضور نے کنیت ابو ہریرہ رکھ دی تو پھر ابو ہریرہ پسند کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ کہہ کر بلاؤ، او بلیوں والے کہہ کر بلائیں، کہ یہ وہ جملے ہیں جو محبت سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے مخاطب کیا تھا پیار سے۔ اب چاہا کہ مجھے ان جملوں سے بلایا جائے۔ اب کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں حدیث کی، آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن کتابوں میں کم ملے گا، جہاں بھی ملے گا ابو ہریرہ ہی ملے گا۔ روایت میں لفظ آتا ہے کہ اخبرنا ابو ہریرہ، یوں کر کے لفظ آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ خبر دی ہے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے۔ اب کون بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، ان کا نام تو عبد الرحمن ہے۔ یہ ابو ہریرہ وہ لفظ ہیں جو پیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار لیا تھا، سو اس کے بعد یہ پھر لقب چل پڑا۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا آپ کا ایک لقب، آپ کا ایک کنیت ابو تراب بھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت یعنی آپ کو پیار سے یہ مخاطب کیا تھا۔ پھر آپ کی بڑی شانیں، بڑے القابات ہیں ہاں آپ کے، مطلب آپ کا نام علی ہے تو حیدر بھی آپ کا نام ہے۔ آپ کو کہا جاتا تھا اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو غالب آ کے رہے گا، یہ لقب تھا آپ کا، اللہ کا وہ شیر جو غالب آ کے رہے گا۔ وہ واقعہ اب یاد کر لیں، تو 3 دن گزر گئے یا چند دن گزر گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کوشش کرتے تھے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ کل تلوار ان کے ہاتھ میں دوں گا جو قلعہ فتح کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، وہ اللہ کا ایسا شیر ہے کہ جو غالب آ کے ہی رہتا ہے۔ تو مولا کائنات لشکر لے کر گئے تو وہ جو دروازہ 40 پہلوان دھکا مار کے کھولتے تھے، آپ نے اس کو ایک ہاتھ سے ہی اٹھا کر پھینک دیا، اور جب یہ طاقت دیکھ کر وہاں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو آپ کا لقب آتا ہے کتابوں میں کہ آپ اسد اللہ الغالب ہیں، آپ کی شان، آپ حیدر کرار ہیں، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ امام المشارق والمغارب ہیں کہ مشارق و مغارب والوں نے آپ کو ہمیشہ امام کہہ کر مخاطب کیا۔ آج بڑے لوگ ایسے وہ مولا کائنات کو امام علی کہتے گھبراتے ہیں، تو یہ لقب بھی ہے آپ کا، آپ امام، صرف آپ امام علی کہہ کر بلانا کافی نہیں، آپ امام المشرق والمغرب ہیں، مشارق والمغارب ہیں، یہ آپ کا لقب ہے۔ پھر آپ کا نام اقدس ایسا ہے کہ جب زبانوں پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نام لینے والوں کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایسا جاندار نام ہے آپ کا کہ جب لبوں پہ آتا ہے تو پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، آسائشیں قریب آنے لگتی ہیں، تکلیفیں دور ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں آپ کا ایک لقب یہ بھی لکھا ہے حلال المشکلات والنوائب، کہ آپ کی ذات وہ ہیں کہ جو مشکلات اور پریشانیوں میں کام آتی ہے۔ آپ کا ایک لقب سید العرب بھی ہے، سید العرب، عرب کے سردار، یہ کہہ کر بلایا کرتے تھے صحابہ کرام مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایک لقب نفس رسول بھی ہے، یہ آپ کا لقب ہے نفس رسول، اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ایک ہی ہے، کیونکہ شجرہ ایک ہے اس لیے آپ کو نفس رسول کہتے تھے۔ مطلب
مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف حضور کے والد حضرت عبداللہ تھے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے والد جناب ابو طالب تھے۔ اس سے اوپر جب نسب چلتا ہے نا تو وہ سارا شجرہ اوپر تک ایک ہی ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا نفس رسول۔ اور بھی نفس رسول کہنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ پھر آپ کو مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ، مرتضیٰ بھی آپ کا لقب ہے۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک لقب خلیفۃ الرسول بھی ہے، کہ جب آپ خلافت پہ چوتھے نمبر پہ براجمان ہوئے تو آپ کو خلیفۃ الرسول کہہ کر اس لقب سے یاد کیا گیا۔ اب یہاں پر اہل سنت کا میں عقیدہ واضح کر دوں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جو خلیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد پہلے نمبر پہ جو خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پچھلے جمعے ذکر کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر خلیفہ بنے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ چوتھے نمبر پر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ پانچویں نمبر پر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کہ 6 مہینے ان کی خلافت چلی تھی، اس کے بعد پھر بادشاہت کا آغاز ہو گیا۔ اہل سنت اس ترتیب پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو اس ترتیب پر عقیدہ نہ رکھے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، پر اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں، جب عید غدیر کی بات کرتے ہیں نا، وہ کہہ رہے آج عید غدیر ہے 18 ذوالحجۃ الحرام کو، کہتا ہے یہ عید غدیر ہے، جبکہ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ 18 کو وہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا غدیر خم کے مقام پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہاری جان کا مالک نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ تو فرمایا پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ فرمایا ہے۔ تو شیعہ علماء نے اس کو نا 18 ذوالحجۃ الحرام کو لگا دیا ہے، جبکہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو یہ جو غدیر خم کا مقام ہے، یہاں تک آنے میں کوئی 1 یا 2 دن کا 1 دن کا فاصلہ 2 دن کا فاصلہ ہے۔ اگر حضور مکہ سے چلیں تو آپ 14 یا 15 کو غدیر خم کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ الگ تحقیق بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو غدیر خم کا واقعہ تھا جس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقدس کا ذکر ہے، حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات کو شان مولائی عطا ہونے پر سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی تھی؟ یہ شیعہ علماء کبھی نہیں بتائیں گے، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر پھر اگلی بحث شروع کر دیتے خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ اگر یوں کہیں کہ یہ خلافت کا فیصلہ ہو گیا تھا پھر تو بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے شیعہ علماء کے مذہب پر، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولائی کا ذکر ہوا اور حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ فرمایا، تو یہ فرما کر جب مولا کائنات نیچے تشریف لائے صحابہ کرام میں تو آپ جا رہے تھے، سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روک کے کہا اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور ساری مومنیت کے مولا ہیں۔ یہ کوئی ممبر پہ بیان نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے تو سنیوں والی غیرت چاہیے۔ وہ سنی کوئی بتائے گا
کہ مولا کائنات کی شان مولائی کے اوپر کہتے دل تنگ تھے، نہیں تنگ نہیں تھے، یہ مبارکبادیاں دینے والوں میں سے تھے۔ تو آپ کی ایک شان خلیفۃ الرسول ہے، تو ہم 4 خلفاء پہ اس ترتیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ اہل سنت کے عقیدے میں کوئی بزرگ بھی حضور کی وصیت سے خلیفہ نہیں بنے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نہیں تھی، صحابہ کرام کے اجماع سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت معرض وجود میں آئی تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی وفات قریب تھی، آپ نے وصیت فرما دی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ وصیت کر دیں، انہوں نے وصیت کر دی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی جب شہادت ہو گئی تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں وصیت نہیں فرمائی، وہ مسئلہ شورا کی طرف چلا گیا۔ اب جس شورا نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منعقد یعنی ان کو خلیفہ بنایا تھا، اس مشاورت میں خود مولا کائنات بھی تشریف فرما دے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی اور ایسی ہستی نہیں تھی مولا کائنات کے علاوہ کہ وہ جو اس وقت حالات بن چکے تھے کہ ان حالات کو دیکھا جا سکے، تو مولا کائنات کی خلافت معرض وجود میں آئی۔ اور پھر آپ کے بعد تمام صحابہ کرام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اکٹھے ہو گئے تو امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بن گئے۔ تو اہل سنت اس ترتیب کے قائل ہیں۔ یہ کہنا کہ خلافت کی وصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی تھی، یہ دلائل مشتبہ ہیں، یہ صرف منہ سے جملہ کہنا آسان ہے، اس پہ دلائل دینا بہت مشکل بات ہے۔ تو آپ کا ایک لقب ہے کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، پھر آپ کا ایک لقب ہے آپ مولا المؤمنون ہیں، مولت المؤمنون یا مولا المؤمنین ہیں آپ، یعنی مومنین کے مولا ہیں۔ مومنین پر یہ واجب ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کو مولا مانیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کریں، سچی محبت کریں، آپ سے سچا پیار کریں، آپ کی عقیدت کو دل میں رکھیں، آپ کے پیار کو دل میں رکھیں، آپ کی شان ولایت کو مانیں، شان عظمت کو مانیں۔ جب تک کوئی مومن اس شان کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جس کے من میں تھوڑی سی بھی کھڑک ہے نا، خارجیت کا اثر ہے، ہلکا سا بھی، وہ خارجی تو ہو سکتا ہے پر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن وہی ہے کہ جس کے دل نے کھلے دل سے مولا کائنات کی شان کو مانا۔ ہلکی بھی جس کے اندر خلیش دیکھے نا، مطلب ایک مثال ہے کہ مولا کائنات کا ذکر شروع ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعتوں میں فرحت آنی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، ذوق مائل ہونا چاہیے، دل کرے کہ اور کرو اور کرو اور بیان کرو اور بیان کرو، کبھی سیرت بیان کرو، کبھی عدل بیان کرو، کبھی آپ کی شان علم بیان کرو، کبھی شان فیصلہ بیان کرو، کبھی شان شجاعت بیان کرو، کبھی آپ کی شان و عظمت کے مختلف پہلو کھولتے چلے جاؤ۔ مومن وہ ہے کہ جس کا من نہ بھرے اور جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ کہیں بڑھا نہ دیں، کہیں بڑھا نہ دیں، کہیں بڑھا نہ دیں۔ یہ خارجی سوچ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس نے مولا مانا وہ مولا کی شان سنتے سنتے کہاں تھک سکتا ہے؟ مولا جب مان تو لیا تو اب صبح سناؤ شام سناؤ۔ تو جس نے مولا مانا وہ اپنے مولا کی شان سن کے تھکتا نہیں ہے، اور جس نے مولا نہیں مانا وہ تو سننا بھی نہیں چاہے گا۔ تو مولا المؤمنین، آپ امیر المسلمین ہیں، یہ بھی آپ کا لقب ہے کہ مسلمین کے آپ امیر ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک لقب ولی اللہ آتا ہے، آپ امام الاولیاء بھی ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کے بعد ولیوں کو ولایت کی خیرات آپ کے وسیلے سے عطا کی گئی ہے۔ حضور کے فیض و برکات آپ کی ذات اقدس کے بعد جس کو بھی ملے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، شاہ نقشبند ہوں، شاہ سورورد ہوں، ان کے سلاسل ہوں،
وہ ساری خیرات اسی رستے سے بٹی۔ تو آپ امام الاولیاء ہیں، آپ کی عظمت و شان، اب میں لقب پڑھتا چلا جاؤں گا تو سارا جمعہ اسی پہ گزر جائے گا۔ آپ کی بے مثال شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ آپ کی یہ آپ کی ایک شان ہے جو آپ ہی کی شان ہے۔ یہ شان ہے آپ کی جو آپ ہی کی شان ہے، آپ کے بعد یہ شان کسی کو نہیں ملی۔ کعبۃ اللہ کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس میں اہل سنت علماء کو کوئی شک نہیں ہے، اہل سنت علماء کو کوئی شک نہیں ہے۔ شک کسی اور کو ہے، وہ اپنا شک نکالتے رہیں، ہم بڑے اس پہ کھلے ہیں۔ ہم تو اہل سنت علماء تو اس پر بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں اس پر۔ سب سے پہلے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ میں اس پہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسی ہستی ہیں جن کو ہر طرح اہل سنت کہلانے والے مانتے ہیں۔ یعنی میں اگر نام لوں احترام سے تو اہل سنت جو خاص اہل سنت، اصل اہل سنت ہم جو لوگ ہیں، ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اوپر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی مانتے ہیں، لیکن اہل الحدیث طبقہ کے لوگ بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ پھر اسی طرح علماء دیوبند بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو۔ ان کی کتابوں پر سب کا اجماع ہے۔ اب ذرا ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ اگر انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس عقیدے کے اندر، اس نظریے میں اب شک کرنا مناسب نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے ازالۃ الخفا، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 299۔ اس کے اندر وہ ایک حدیث پاک سے امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں متواتر اخبار سے، یعنی کہتے ہیں یہ بڑی کثرت کے ساتھ روایات سے، یہ بات بڑی زوردار انداز میں روایت ہوتی آئی ہے۔ فرماتے ہیں متواتر اخبار سے ثابت ہے کہ بے شک امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے اندر جنم دیا۔ یہ ازالۃ الخفا میں لکھا ہے۔ پھر اسی طرح قرۃ العینین، اس کے اندر بھی یہی لکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ قرۃ العین میں بھی ولادت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم مناقب ہیں، بڑے عظیم فضائل ہیں آپ کے، اور ان کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ پہلے ہاشمی ہیں کہ جن کی والدہ محترمہ بھی ہاشمیہ ہے۔ مولا کائنات ایک ایسے ہاشمی ہیں کہ جن کی والدہ بھی ہاشمیہ ہیں۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو آپ کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اہل الحدیث علماء کے ایک بہت جاندار نام نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ ہندوستان میں یہ بہت بڑا نام، جب میں نام لے رہا ہوں تو ان کو پتہ ہے ان کی کتابیں ان کے مذہب میں کیا شان رکھتی ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ، اس کو شمامۃ العنبریہ کہہ کے پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عم رسول و سیف اللہ المسلول مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب، یہ سارے القاب مولا کائنات کو دے کر وہ آگے کہتے ہیں ان کی ولادت مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ اچھا، پہلے اہل الحدیث اکابر علماء بھی جب مولا علی کا نام لیتے تھے تو ایسے نام لیتے تھے، کہتے تھے ابن عم رسول و سیف اللہ المسلول مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب، یوں لقب دے کر عظیم القابات کے ساتھ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام لیتے اور کہتے کہ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح
حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوت کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، بقول بعض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ پھر اس طرح علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں نزہۃ المجالس میں کہ اچھا یہ بھی سننے والے غور کر لیجئے گا، میں نزہۃ المجالس کا حوالہ بہت سارے حوالہ جات پڑھنے کے بعد دے رہا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نزہۃ المجالس کا حوالہ کمزور ہے، پہلے جاندار حوالے پڑھنے کے بعد نزہۃ المجالس کا نام لیا ہے۔ تو امام علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شکم مادر سے کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر جنم دیا، آپ کی ولادت طیبہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور اب اتنا جاندار حوالہ کہ جو اہل سنت جس طرح کا بھی ہے وہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے نام بتا دوں کہ یہ میں نے کہا نا بہت جاندار حوالہ، سرزمین ہندوستان پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اب بٹ گئی نا ریاستیں، تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پھر تو نیپال الگ ہو گیا، سری لنکا الگ ہو گیا، اور بھی کئی ریاستیں کٹ گئیں۔ یہ پہلے سارا ہندوستان ایک ہی ہوتا تھا، ریاستیں بعد میں بنی۔ تو اس سرزمین کے اوپر جو حدیث کی سند ہے نا، وہ جس واسطے سے پہنچی وہ ایک واسطہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہاں کا کوئی بھی طالب علم حدیث کا ان کی ذات کے بغیر اوپر سند نہیں جا سکتی۔ یعنی کوئی کہے نا کہ میری سند، میں امام بخاری تک میری حدیث کی سند متصل ہے، تو اس سند کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آئے گا۔ اگر ان کا نام نہیں آئے گا تو سند منقطع رہے گی۔ آپ ایسی ذات ہیں۔ سرزمین عرب سے سرزمین عجم کے اوپر حدیث کی سند سرزمین ہندوستان پر لے کے آنے والی ہستی کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو حضور کی قبر انور کے اوپر داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت کو۔ میں نے آپ کو کہا علماء دیوبند ہوں یا علماء اہل الحدیث، وہ ان کی کتابوں کو رد نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے۔ ان کو سب مانتے ہیں کیونکہ ان کے بعد آنے والے سارے ان کو استاد مانتے رہے۔ ان کو امام الہند کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی قبر انور کے قریب بیٹھے رہتے، صفائی کرتے تھے وہاں، ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہ ہندوستان پہ جائیں اور وہاں جا کر حدیث کی خدمت کریں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں جب تک آپ کی قبر انور کی زیارت میں کروں تو مجھے تو چین نہیں آتا، تو آقا میں اتنی دور چلا جاؤں گا تو کیسے رہوں گا؟ تو فرمایا کہ اب کبھی جب دل مضطرب ہو تو کیا کرتے ہو، میری قبر کی زیارت کر لیتے ہو نا۔ وہاں کبھی دل مضطرب ہو نا تو آنکھیں بند کرنا، مدینے والے کی زیارت ہو جائے گی۔ ایسے بزرگ تھے وہ۔ اپنی کتاب، یہ اب حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ اپنی کتاب مدارج النبوت، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ عربی نسخہ ہے، اور فارسی نسخہ اس کا صفحہ نمبر ہے 531۔ یہ ساری عبارت لکھتے ہیں شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بڑے لوگ یہ بات کہہ گئے۔ کیا کہہ گئے؟ کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، جن کو ہم امام الاولیاء کہتے ہیں، ان کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اسی لیے تو اپنی ذات کے بعد وہ ولایت کا مرجع بن گئے تھے۔ کائنات میں فیوز و برکات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور خون نبوت کے آپ کی ذات اقدس سے جاری ہوتے تھے۔ پھر آگے امام غازلی شافعی، انہوں نے بھی یہی قول کیا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اسی طرح علامہ صفی الدین حضرمی شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور کئی علماء کا، یعنی اس کے اوپر
اہل سنت موجودہ علماء میں بھی کوئی اختلاف اتنا نہیں ہے، سب اس شان کو مانتے ہیں۔ کتنی عظیم شان ہے کہ کوئی گھر میں پیدا ہوا، کوئی گھر میں پیدا ہوا اور مولا کائنات کی عظمت و شان ہے وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ حضور کی ولادت میں اور مولا کائنات کی ولادت میں فرق یہ ہے، معاف کیجئے گا میرا جملہ سن کے علماء، کہ جب آقا کی ولادت ہوئی نا تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ سوال پوچھا کسی نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی ہے، آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر نہیں ہوئی، مولا کائنات کی شان تو آپ کی نسبت سے ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ میں نے کہا اس لیے کہ اگر حضور کی ولادت ہوئی تو کہتے کعبہ نے بھی سجدہ کیا، کعبہ جس مکان میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی کعبہ اس طرف جھکا۔ اگر مصطفیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی تو پھر کعبہ جھکتا کیسے؟ بولیے، آپ امام المرسلین ہیں، اگر کعبۃ اللہ کے اندر ولادت ہوتی تو کعبہ سجدہ کس کو کرتا؟ اس لیے حضور کی ولادت کعبۃ اللہ کے باہر حرم کی حدود میں ہوئی۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی جھک جھک کر حضور کو سلامیاں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آپ کی عظمت و شان کے اندر میں وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کم بیان کی جاتی ہیں، جو روٹین میں بیان ہو جاتی ہیں، کوشش کرتا ہوں ممبر پہ وہ نہ بیان ہو، کیونکہ وہ تو آپ کسی مجلس میں جائیں گے تو آپ کو سنتے ہوئے مل جائیں گی۔ مولا کائنات کی ذات اقدس وہ ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز فرض نہیں، آپ اس سے پہلے نمازی تھے۔ نماز تو فرض ہوئی معراج کی رات، اور معراج ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے، اور مولا کائنات نمازی کب ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا۔ وہ واقعہ جو کوہ صفا پہ چڑھ کر حضور نے اعلان کیا یہ پیر کا دن ہے، اور منگل والے دن سینے کعبہ میں مولا کائنات حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہے اور ایک طرف مولا کائنات علی المرتضیٰ کھڑے ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ یہ منگل کا دن، اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، پھر امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا۔ اور کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ روایت کرتے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیر والے دن ہوئی، اور منگل کے دن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ ایمان لانے میں اولیت کس کی ہے۔ اس میں روایات مکس ہیں، بعض روایات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے، لیکن ایسی روایات بھی، وہ بھی جاندار روایتیں ہیں، اس کی سند مضبوط سند کے ساتھ، ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ مولا کائنات سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن اس سے بھی جاندار روایتیں یہ ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں۔ ان کی روایات ان 2 بزرگوں سے زیادہ جاندار ہیں، اس لیے کہ ان کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نکاح کے 15 سال بعد کیا۔ جب نکاح ہو گیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 15 سال گزرے، 15 سال گزرنے کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ اعلان نبوت کرنے سے 15 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح میں آئے تھے، کیونکہ جب آپ کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو روایتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف ہیں وہ روایتیں زیادہ جاندار ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائیں۔ اب سوال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اولیت کی روایتیں تو مولا کائنات کے لیے بھی ہیں، اولیت کی روایتیں سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی ہیں،
اولیت کی روایتیں، اولیت میں ایمان لانے کی روایتیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف بھی ہیں. اب اس مسئلے کو جوڑیں کیسے؟ کسی کی اولیت کو ترک تو نہیں کیا جا سکتا نا. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ایک شان کی اولیت کو بیان کر دیں باقی مٹا دیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. تب سوال یہ کہ مسئلے میں تطبیق کیسے دی جائے؟ علماء نے اس مسئلے کا حل دیا کہ اولیت کا ذکر ایمان مولا کائنات بھی ہے. سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی اولیت بھی ذکر ہوئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بھی. اب تطبیق اس میں یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان مولا کائنات لائے. حل ہو گیا نا مسئلہ. اولیت بھی برقرار رہی اور مسئلہ بھی حل ہوا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان مولا کائنات علی المرتضیٰ لائے اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان سیدہ خدیجہ الکبریٰ لائے. یعنی یہ تب کی باتیں ہیں کہ نمازیں بعد میں فرض ہوئی. نمازیں بعد میں فرض ہوئیں. یہ ان سے پہلے نمازی ہیں. اتنے پاک ہیں یہ بزرگ ہستیاں اتنی پاک ہیں کہ احکام ابھی فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ نمازی تھے. پھر اسی طرح مولا کائنات کی ایک شان یہ ہے کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر سب سے پہلے جو ملاقات فرمائیں گے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ. اس روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو روایت کیا اور طبقات ابن سعد اور مجموع الزوائد جیسی کتابوں میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے اور قیامت والے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے مولا کائنات آئیں گے. یہ آپ کی شان اقدس ہے. پھر اسی طرح مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ عطائے رسول ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ عطائے رسول ہیں. اس کے اوپر حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے. مانگ لیتا تو بھی دیتے, اگر بارگاہ میں خاموش رہتا تو حضور سب سے پہلے مجھے عطا فرمائے. اس لیے علماء فرماتے آپ عطائے رسول ہیں, یعنی مصطفیٰ کی عطا کا رخ سب سے پہلے مولا کائنات کی طرف ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کی شان کی انفرادیت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور فضیلت میں سب سے بڑی, عمر میں آپ سیدہ پاک چوتھے نمبر پر ہیں اور افضلیت میں سب سے اونچے ہیں. اس لیے آپ کو سیدہ کائنات کہا گیا, اس لیے آپ کو سیدات العالمین کہا گیا کہ تمام عورتوں کی سردار ہیں آپ. آپ کے مولا کائنات کی شان کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور نے سیدہ پاک کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ فرمایا. یہاں پر ایک مسئلے پہ بحث کروں, 2-3 منٹ ہیں. یہ پوچھا جاتا ہے, میں نے ابھی کہا کہ حضور علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور میں نے کہا فضیلت میں سب سے بڑی ہیں. آج یہ مسئلہ زیر بحث ہے. ابھی آپ کبھی فیس بک یوز کرنے والے, یوٹیوب یوز کرنے والے سنیں گے, آپ اس مسئلے پہ زور لگایا جاتا ہے کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی, 4 صاحبزادیاں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. میں چند جوڑ بتاتا ہوں آپ کو, حیران رہ جائیں گے آپ. سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تک آپ حیات تھیں مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ آپ کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کائنات, علماء نے لکھا, اس سے استدلال کیا,
اس لیے کہ اس وقت کائنات کی سب سے عظیم عورت کے ساتھ تو آپ کی شادی ہوئی ہے، تو منع تھا۔ اور جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، آپ کا وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال زاری کے 6 مہینے بعد ہوا۔ جس سال حضور کا وصال زاری ہوا اسی سال سیدہ پاک کا وصال زاری ہوا۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک نے وصال زاری سے پہلے مولا کائنات کو ایک وصیت کی تھی۔ مولا کائنات کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ کا نام تھا حضرت سیدہ امامہ، حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص، یہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ کبھی غور کیا کہ یہ کون تھی؟ یہ سیدہ پاک کی بھانجی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھانجی تھی۔ آپ کی سب سے بڑی ہمشیرہ سیدہ زینب کی بیٹی تھی۔ اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پیار کرتے تھے، امام حسین مرتضیٰ سے پیار کرتے تھے، اسی طرح سیدہ امامہ کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حالت نماز میں حضرت امامہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہوا ہے۔ جب حضور قیام میں آتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، اور جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ کر کے اٹھنے لگتے تو پھر سیدہ امامہ کو اٹھا لیتے۔ یہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یہ سیدہ خاتون جنت کی بھانجی ہیں۔ اور آپ کے وصال کے بعد سیدہ پاک کی وصیت کے اوپر مولا کائنات نے ان سے شادی فرمائی، اور ان سے مولا کائنات کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام زید تھا، اور بعد میں پھر اس یعنی والدہ کا اور بیٹے کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا تھا۔ اب بتائیں، جو کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی تو سیدہ امامہ کس کی اولاد تھی؟ پھر 2 صاحبزادی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، 2 صاحبزادی ہیں، یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ وہ پہلی حضرت رقیہ تھی اور دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں جو یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ اور یہ بات بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، ہر بات دھڑلے سے بیان کر دینے والی نہیں ہے، چونکہ دن آگے اس طرح کے آ رہے، میں اس میڈیا پہ کوئی جملہ ایسا بولنا نہیں چاہتا ہوں، وگرنہ علماء شیعہ کی تسلی کے لیے کہ حضور کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں ہیں، علماء شیعہ کی 20 کتابوں سے دکھا سکتے ہیں ہم۔ ایک صاحب آئے، پہلے عمریں پوری کرو پھر پتہ چلے گا عمریں پوری نہیں ہے، شادی حضور کی تب ہوئی، تو وہ پوری تصویر بنا دی اس نے۔ اس صاحب کو ہم نے پیغام بھجوایا کسی دوست کے ذریعے کہ پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں، آپ وکالت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی، آپ وکالت کر رہے ہیں؟ آپ کے مذہب کے اندر 20 کتابیں کہہ رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 سے زیادہ صاحبزادی ہیں، یا آپ یہ جو بات 1 صاحبزادی والی ہے، آپ 20 کتابیں اٹھا کر پہلے یہ کہو کہ میں نہیں مانتا ان کو، پھر آپ اپنی بات کریں۔ اور اگر آپ ان کتابوں کو مانتے بھی ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق ہے ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے کہ آپ کے مذہب میں 20 کتابیں بتاتی ہیں۔ قرآن مجید نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیوں کا ذکر کیا تو جمع کے سیغے کے ساتھ کیا۔ اگر 1 صاحبزادی تھی تو واحد کا سیغہ آتا، جمع کا سیغہ آیا، جمع کا سیغہ عربی میں 2 سے زیادہ پر آتا ہے، پہلے واحد ہوتا ہے دوسرا تثنیہ ہوتا ہے، اور جب 2 سے زیادہ ہو تو پھر اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اہل سنت اس کے اوپر ذرا بھی اہل سنت کو شک نہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں مانتے ہیں، 4۔ پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ تھی، پھر ان کا وصال ہو گیا تھا جنگ بدر سے تھوڑا پہلے۔ اس کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تیسری صاحبزادی ہیں، اور چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت، اور یہ میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلی جو صاحبزادی تھی حضرت سیدہ زینب، ان کی بیٹی کے ساتھ مولا کائنات نے حضرت سیدہ پاک کے وصال کے بعد نکاح فرما لیا تھا۔ کیسے جوڑیں گے آپ ان جوڑوں کو؟ کون توڑ سکتا ہے؟
یہ رشتے ایک دوسرے کے اندر گندے ہوئے ہیں، یہ پاک اور مقدس رشتے ہیں۔ آپ مولا کائنات کی ازواج مطہرات کی ڈیٹیل نکالیں، اگر سیدہ امامہ کا نام نہ آئے تو مجھے بتائیے گا، اور اگر سیدہ امامہ کا نام آئے تو پوچھو تو صحیح ہے کن کی بیٹی ہے؟ یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی بھانجی ہے، اور ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔